ابرار بھائی آپ نے وہ بیبی شک ڈو بلکہ اس پہ آپ نے بیگم شک کر دی ہے, اور جب خان صاحب کی کارکردگی تھی اس پہ آپ نے کوئی نظم ایک سنائی تھی, آؤ مایوسی پھیلائیں. ہاں 3 سالہ کارکردگی کے موقع پہ جب وہ میں چاہوں گا سنائیں اور اس کا بتائیں مایوسی پھیلائیں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے اندر آپ نے بتا دیا بیسکلی تو وہ ٹانٹ ہے نا. جی جی کہ ایسا نہ کریں, جی جی, لیکن ہماری قوم الٹا چلتی ہے نا. تو آپ جب میں کہوں گا نا یار آؤ مایوسی پھیلائیں تو وہ کہیں گے نہیں مایوسی بری چیز ہے, ہم نے نہیں پھیلانی. تو اس کو غور سے سنیں ذرا. یہ ہے کہ آؤ مایوسی پھیلائیں, آؤ کچھ اخبار اور چینل مل کر آگ لگائیں, آؤ مایوسی پھیلائیں. اچھی خبر کہاں بکتی ہے؟ بکتی ہے مایوسی یا پھر بکتی ہے جاسوسی. دیس کا دشمن بن کے خفیہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں, آؤ مایوسی پھیلائیں. سوکھ گئی ہے ڈالی ڈالی ڈاکو اپنے باغ کے مالی, اپنے فوجی دیس کے دشمن اپنا ایٹم بم بھی جالی. ایسی جھوٹی باتیں کر کے لمبے نوٹ کمائیں, آؤ مایوسی پھیلائیں. 10-10 لاکھ روپیہ دے کے فرقے کچھ بنوائیں, پھر 20 لاکھ روپیہ دے کے آپس میں لڑوائیں. جیتی رے بس اپنی پتنی بھاڑ میں گئی محب وطنی. دیس نے سانو دتا کیے, دیس نے سانو دتا کیے پاٹا چگا چھجا کالر, دوجے پاسے نالے ویزا نالے جیب چ ڈالر ہی ڈالر. واہ. اچھا ابرار بھی آپ نے جو نظم سنائی ہے اور خان صاحب کو بھی آپ نے ذکر کیا ہے, میں پرسنل آپ سے بات کروں گا, پولیٹکس پہ میں نہیں جا رہا زیادہ. آپ کی خان صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی, اور آپ کے ان سے جو تعلقات جو دوستی ملاقاتیں اس کا کوئی حال احوال بتائیں ہمیں. میں خان صاحب سے پہلے تو فون پہ ہی ملاقات میری ہوئی. جب میں نے ہاسپٹل بنانا شروع کیا تو میں نے فون کر کے نا کوئی گائیڈنس لینی تھی. کوئی شوکت خانم سے, کوئی ان کی مارکیٹنگ کے ہیڈ تھے تو جو سہارا کو جوائن کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ چھوڑ کیوں رہے ہیں. تو میں نے کہیں سے نمبر لیا تو خان صاحب کا نمبر آ گیا. میں نے ان کو فون کیا تو ہی پکڈ اپ دا فون. اس وقت تو بڑے اویلیبل ہوتے تھے. تو میں نے کہا میں ابرار, ہاں ابرار کیا حال ہے. تو میں نے کہا جی اس طرح سے ایک بندہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں سے. کہتا ہے ہاں فراڈیا ہے وہ, ہمارے پاس تھا یہ, لیکن ٹھیک ہے تم اس کو رکھ لو, یہ شور وور مچا لیتا ہے اور فنڈ اکٹھے کر, لیکن اس کے ہاتھ میں فنڈز نہ دینا. ٹھیک ہے. سو ہی گیو می اے ویری گڈ ایڈوائز. تو آف اینڈ آن میں ان سے ایڈوائز لیتا رہتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. ایک بار ایک بندے نے فون کیا, ہم اتنے کروڑ ڈالر پتہ نہیں لاکھ ڈالر اتنے آپ کو بھجوا دیتے ہیں اور اس میں سے اتنے لاکھ ڈالر آپ ہمیں دے دیجیے گا. تو میں نے کہا ہم کیسے دے سکتے ہیں, ہمارا, میں نے سہارا سے پوچھا, انہوں نے کہا جی باہر تو نہیں نکل سکتے پیسے, ہمارا جو اکاؤنٹس کا سسٹم ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شوکت خانم کے ساتھ بھی ہماری ڈیل ہوئی ہے, فلاں کے ساتھ بھی, فلاں کے ساتھ بھی. تو میں نے کہا انہوں نے کیسے کر لی. تو ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے, ہمارا نہیں خیال انہوں نے کی ہوگی. تو پھر میں نے خان صاحب کو فون کیا تو میں نے کہا اس طرح سے ہے. تو انہوں نے بھی انہوں نے کہا یہ فراڈ ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ آئی ڈونٹ نو شاید آئی ڈی جو کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں وہ چوری کیے ہوتے ہیں, فراڈس. تو ان کو بالکل نہ ان سے کرنا کوئی ڈیل. تو میں اس طرح کے مشورے ان سے لے لیتا تھا تاکہ ہم غلط نہ جائیں. تو ان کے ساتھ بات چیت تھی. لیکن بعد میں خیر ہماری ایک ٹی وی کے پروگرام میں ہم لوگ ساتھ تھے, حامد میر کے پروگرام میں. اس میں بات ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے میرے سے پوچھا, ریلی ہم کر رہے تھے 31 اکتوبر کو خان صاحب کا جلسہ تھا, 27 اکتوبر کو ہماری ریلی ہو رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آج کل ریلیوں کا سیزن ہے تو کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی کہا, میں نے کہا جی انصاف ہونا چاہیے, اس میں رول آف لا بڑا ضروری ہے ملک کے اندر, اور جب تک وہ نہیں ہوگا نا چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو اس کے بعد خان صاحب سے انہوں نے پوچھا, حامد میر نے, تو انہوں نے کہا کہ ابرار نے بڑی اچھی بات کی کہ رول آف لا بڑا ضروری ہے, کی چیز وہی ہے ہماری. تو اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے 30 اکتوبر کو بہت بڑا ایک وہ ہوا. اچھا اس سے پہلے خان صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں تم بھی کر رہے ہو ریلی. میں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں ملنا نہیں چاہیے. تو میں نے کہا جی کیوں نہیں ملنا چاہیے, ضرور. تو کہتے ہیں میں جا رہا ہوں چائنا, تو واپس آتا ہوں میں تو پھر ملتے ہیں. چل میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اکتوبر میں ریلی کے بعد وہ چائنا چلے گئے. واپس آئے تو پھر میں نے ان کو مبارکباد کے لیے فون کیا کہ ماشاءاللہ آپ کا اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے. تو مجھے لگا کہ جیسے لوگوں نے تو ریفرینڈم کر دیا یہاں پہ کہ ہمیں یہ چاہیے. تو کہنے لگی یار آ جا پھر ساتھ. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ میں اس وقت اپنی پولیٹیکل پارٹی ایک بنانے کی
وہ سوچ رہا تھا اور میں نے کافی ورکنگ کر لی تھی, بڑے بڑے اچھے لوگ آن بورڈ ہم نے لے لیے, لیکن مجھے لگا خان صاحب پہ لوگوں نے آمین کہہ دیا ہے, تو میں نے کہا ایک نئی مسجد بنانے کی تو کوئی تک نہیں, لیٹس گیو ہم آل مقصد ایک ہے تو ہاں. یوتھ پارلیمنٹ میں بھی کوئی 3-4 لاکھ نوجوان تھے, ماشاءاللہ. میں نے پھر سب کو کہا, میں نے کہا لیٹس جوائن ہم, کیونکہ ساری وہی باتیں ہیں, یا کا نعبد و یا کا نستعین, اور میں نے کہا لیٹس سپورٹ ہم. تو اس وقت ہم پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو. اور ابھی آپ کا کوئی فیوچر میں ارادہ ہے پالیٹکس میں؟ دیکھیے ایک چیز میرے سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے. میں نے نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے, نہ میں نے کی ہے, نہ میں نے کوئی چھوڑی ہے. میں نے پالیٹکس سے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہوں, بریک لیا ہے, باقی بات میں دیکھیں گے انشاءاللہ جو بھی حالات ہوں. دیکھیے مقصد تو یہ تھا نا کہ اتنا کام ہو سکتا ہے, اتنی پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ اس ملک کو بلینز آف ڈالرز لے کے دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کئی لوگوں کی دوڑ ہوتی ہے الیکشن جیت جانا, پھر نہیں سمجھ آتی کیا کرنا ہے. ہماری یہ ہے, ہمیں آئیڈیا ہے کہ کہاں کہاں سے پیسہ دنیا سے آ سکتا ہے. الٹیمیٹلی تو اکانومی امپروو کرنی ہے نا. تو اگر وہ موقع اس وقت ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ ملک کے لیے کچھ کر سکیں, تو جو آلریڈی ہم کر رہے ہیں سہارا کی صورت میں, ہم وہ تو کرتے رہے نا, بجائے اس کے کہ ہم بالکل ہی یا کہیں ڈر کے چھپ جائیں یا جیل میں جا کے بیٹھ جائیں. حالانکہ جیل میں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قد بہت بڑا ہوتا ہے, سیاسی قد بہت آگے نکل جاتا ہے. باہر گھومنے پھرنے سے لوگ کہتے ہیں ڈر گیا سی, فلانا ہو گیا سی, لیکن یہ کینسر پیشنٹس جو اس وقت مر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, ان کو بھی آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے. بے شمار اور چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. خان صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ سلیمان اور قاسم کیوں نہیں آتے پاکستان, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کے لیے خطرہ ہے, یو نو. اب وہ یہاں پہ اگر ہوتے, وہ ان کو پکڑ لیتے تو خان صاحب کی پوزیشن بڑی خطرے میں, کیونکہ اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. بالکل, یہ ایک چیز ہے, تو قرآن میں کہا گیا نا. ہاں قرآن میں. تو اس لیے ہم بہت ساری باتیں میں نہیں بھی کر رہا ہوتا, لوگوں کو خود ہی سمجھنی چاہیے.